استغفار کے لیے خود قرآن میں حکم ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اس سے تمہارا رزق بھی بڑھتا ہے، مال بھی بڑھتا ہے، اولاد بھی بڑھتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں، میری مال میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد بہت تھوڑی ہے، اب فرمایا استغفار کرو۔ اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے باغ تو ہے لیکن پھل نہیں لگتا، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت کافی عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہوئی ہیں، اب میں استغفار کیا کرو۔ جب وہ سارے چلے گئے تو خادم نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا، ہر بندے کو بس ایک ہی وظیفہ بتاتے رہے کہ استغفار کرو استغفار کرو اور کوئی وظیفہ آپ کو نہیں آتا تھا۔ اللہ کے بندے، یہ میں نے تو نہیں کہا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یرسل السماء مدرارا، آسمان سے انبار سے برساتے ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال بھی بڑھاتے ہیں، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد بھی بڑھاتے ہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی بناتے ہیں، نہریں بھی جاری کرتے ہیں۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے تو نہیں بتایا۔ تو استغفار ایک عظیم نعمت ہے، اور سب سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دل سے ایک دفعہ استغفار کر لیں تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ استغفر اللہ، شوق سے، ایسے نہیں، بے ترتیبی سے نہیں، بے دلی سے نہیں، کہنے سے نہیں، دل سے نہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار عظیم نعمت ہے۔